سننے میں، لیکن میں آپ سے کہہ دے رہا ہوں اردو سے ہمیں بے پناہ محبت ہے. اور اردو کے سلسلے میں ایک بات جو ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں، ممکن ہے یہ اتنے مدبر لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو اس سے ہمارے ساتھ اتفاق رائے نہیں کریں. ہم اردو کو ایک الہامی زبان سمجھتے ہیں، جبکہ اس میں کوئی الہامی کتاب نہیں ہے علاوہ دیوان غالب کے. یہ میرا اپنا نظریہ ہے، لوگ اس کو پسند کریں یا نہیں کریں ہم نہیں جانتے. دیکھیے اس الہامیت اردو میں جتنی ہم بڑا عجیب لگتا ہے ہم کو. یہاں بھی تلاوت کلام پاک کی، اور کلکتے میں بھی اردو اکیڈمی جو ہے وہاں بھی کوئی جلسہ ہوتا ہے تو وہاں تلاوت کلام پاک سے شروع ہوتا ہے. اردو مسلمانوں کی زبان نہیں ہے. جس چیز نے اردو کا سب سے زیادہ صدمہ پہنچایا ہے یہ مسلمانوں کی نسبت سے کہ یہ مسلمانوں کی زبان ہے. مثلا اس وقت جو کام ہو رہا ہے اردو میں، سنجیو شرف ریختہ میں جو کام کر رہے ہیں، گلزار جس نے وہ سیریل بنایا غالب پر، یہ سب انہی نے جو کام کیا ہے. اس کے پلے کا کوئی کام مسلمانوں نے ہندوستان میں نہیں کیا ہے، پاکستان میں کیا ہوگا تو کیا ہوگا. اور اسی لیے ہم یہ الہامی کتاب اردو کے بارے میں جو ہم نے کہا کہ یہ ایک الہامی زبان ہے، اردو میں ہم ایک برطانوی مورخ آئی تھی کلکتے میں، اس سے ہم بھڑ گئے تھے اس سلسلے میں کہ واجد علی شاہ کی معزولی، بیگم محل کا جلا وطن ہونا ہندوستان سے، یہ اتنی بڑی کوئی خطا نہیں تھی جتنی اردو کی بربادی جو شروع ہوئی واجد علی شاہ کو لکھنؤ میں معزول کرنے سے. واجد علی شاہ کی سرپرستی میں ایک پوری بستی تھی شاعروں کی اور موسیقاروں کی اور دوسروں کی جو پرورش پا رہی تھی وہاں. اور واجد علی شاہ کو معزول کرنا ویسا ہی تھا جیسے کسی شہد کی مکھی کے چھتے سے آپ کوئن بی کو نکال دیجیے. اور اس کے بعد جو زوال شروع ہوا لکھنؤ کا وہ آج تک جاری ہے، اور وہ کہاں تک پہنچ چکا ہے یہ آپ ہم سے زیادہ جانتے ہوں گے. تو ان باتوں کو دیکھیے، اردو میں جتنی تنقید کی گئی ہے خدا کے وجود پر، جتنا اعتراض کیا گیا ہے، ہم اسے ممکن ہے آپ لوگوں کو برا لگے، ارے شکوہ خود غالب کے ایسا نہ تھا میں کچھ تو خدا تھا، اس طرح کے. ایک شعر ہے وہ میسر میں چاہے جو بھی ہو انجام ہمارا، کچھ گفتگو تو ہم بھی کریں گے خدا کے ساتھ. دیکھیں یہ اردو کا شاعر کہہ سکتا ہے اور کوئی شاعر نہیں کہہ سکتا. ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں ان کا بھی احترام کرتے ہوئے اپنی تقریر کو ختم کر رہا ہوں. اور دیکھیے یہ الہامی کتاب ہے، اس لیے اس کا ایک شعر میں پڑھ رہا ہوں. اس پوری تقریر کا نچوڑ ہے یہ شعر. انہی کے دم سے ہے جاری یہ روشنی کا سفر، انہی کے دم سے ہے جاری یہ روشنی کا سفر، جو دل چراغ کی صورت جہاں میں جلتے ہیں. وہاں سے جب وہ آتے تھے بابا تو لڑکپن کا زمانہ تھا، وہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ اشعار بھی کہتے تھے، اور انہیں نے کچھ نظمیں بھی کہی تھی. ایک نظم انہیں نے کہی تھی، اس زمانے میں جو ٹرین آتی تھی اس کا کرایہ تھا 6 پیسے. تو وہ 6 پیسے والی جو نظم کہی تھی انہیں نے، اس کا ایک ہی شعر ہم کو یاد ہے، چل کلکتے. دیکھیے اس میں جو انجن چلتا تھا پرانا کوئلے کا، اس کی آواز چھک 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 جو آتی تھی، اس سے نسبت نکالی ہے بابا نے کہ چل کلکتے 6 پیسے 6 پیسے 6 پیسے، دھیرے دھیرے کیوں چلتی ہے ہم ہیں کوئی ایسے ویسے، چل کلکتے 6 پیسے. دیکھیے یہ بابا کا کہا شعر ہے، یہ شاید ہمارے بھائی بہنوں کو بھی نہیں معلوم ہوگا. اور ایک اور شعر انہی نے، یہ جو بہت ترانے ہند ہے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، اس کی ردیف اور اس کا قافیہ اور اس کی تھیم بدل کے وہ انہی نے اردو کی شان میں کر دیا تھا اس کو. اور اس میں کہا تھا سارے جہاں سے پیاری اردو زباں ہماری، سارے جہاں سے پیاری اردو زباں ہماری، پروان ہم ہیں اس کے یہ شمع ہے ہماری. اور نہیں، اس میں ایک اور شعر ہے جو میں چاہتا ہوں کہ آپ زیادہ توجہ سنیے. یہ بتائیے انہی نے 70-80 سال پہلے یہ شعر کہا تھا کہ اللہ جس کو رکھے. یہ اردو پر جو ہر طرف سے یعنی اتنا تنازعہ پیدا ہو گیا ہے کہ اردو کو نکال دیں گے، اقبال کو نکال دیں گے، فیض کی نظمیں نکال دیں گے، اور معلوم کیا کیا ہو رہا ہے دنیا میں. اسی ہندوستان میں جہاں خود اردو پیدا ہوئی ہے، انہی نے بابا نے یہ شعر کہا تھا 44-45 میں کہ یعنی ہم اللہ جس کو رکھے پھر کون اس کو چکھے. اردو کے بارے میں کہا ہے، اللہ جس کو رکھے پھر کون اس کو چکھے، مٹ جائے گی جہاں سے کیوں خوف ہے یہ تاریخ. یہ اسی نظم کا ایک شعر ہے. دیکھیے حضرات،
काफ़ी कुछ कह दिया हमने, उम्मीद के आपको पसंद आया होगा। मैंने आपकी दिलचस्पी का ख्याल रखते हुए ये सब कहा। और उर्दू के सिलसिले में मैं खुद एक बात कह देना चाहता हूँ कि उर्दू से हमें बेपनाह मोहब्बत है। तो आप कहिएगा ये हमारी मादरी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस्लाम मेरा बिगड़ी में स्टूडेंट्स यूनियन का जो प्रेसिडेंट होता था उसकी बड़ी कदर मंजिलत हुआ करती, और ख़ास तौर पर उस दौर में जब वाइस चांसलर थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, उस दौर में हमारे चचा नजर नगर स्टूडेंट्स यूनियन के प्रेसिडेंट थे। और उसके बाद हमारे वालिद आए, और वालिद के बाद सब लोग हमारी बहनों ने यहाँ तालीम हासिल की, दलत की गोल्ड मेडलिस्ट रही। और उसके बाद मंजिलत, आप लोग मंजिलत से वाकिफ नहीं है, मंजिलत का नाम आजकल हिंदुस्तान में बहुत आ रहा है, प्रेस में और प्रिंट मीडिया में, और हिंदुस्तान से बाहर भी। ये शेफ हैं और इन्हीं ने स्कूल की तालीम यहीं, मंजिलत प्लीज गेट अप प्लीज, ये इन्हीं ने स्कूल की तालीम यहीं अलीगढ़ में हासिल की है, और उसके बाद ग्रेजुएशन भी यहीं से किया। उसके बाद एमए इन्हीं ने अंग्रेज़ी में किया कलकत्ते से। तो देखिए, बस मुझे ही शरफ हासिल नहीं हुआ यहाँ तक इस दरगाह में तालीम हासिल करने का। मैंने कलकत्ते के एक मदरसे में तालीम हासिल की, इसलिए मेरी शुरुआतों में अगर कोई गलती हो जाए तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे नज़रअंदाज कर देंगे। देखिए, बेगम महल के हम उन बातों पर सिर्फ रोशनी डालेंगे जो अभी तक नहीं कही गई हैं और जो हमारे अलावा आपको कोई बता भी नहीं सकेगा। उसका ताल्लुक वाजिद अली शाह से, बेगम महल से, और उस पुराने लखनऊ से है जिसमें ये सब कुछ पैदा हुआ, जिसने बेगम महल को भी जन्म दिया। और ये सॉरी